الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم إن الشرك لظلم عظيم وقال تعالى في كلامه الآخر معزز سامعین و ناظرین اکرام، طائفہ منصورہ کے لائیو دیکھنے والے ناظرین، تمام طرح کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی اور کبریائی خالق کائنات، مالک ارض و سما، رب الہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق، زیبا اور سداوار ہے، جو اس کل عالم کا اکیلا ہی نگہبان ہے، جو بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر ہے۔ تمام تر تعریف و توصیف و حسنات کے بعد درود و سلام و من جملہ انبیاء علیہم السلام پر بالخصوص درود و سلام ہو امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے اس پر رونق مجلس جو طائفہ منصورہ نے منعقد کی ہے، اور ابھی ہمارے فاضل دوست حافظ مجیب الرحمن نے جو آپ سب کے سامنے طائفہ منصورہ کا جو مختصر سا تعارف پیش کیا، اس کے مقاصد و مفاہیم آپ کو بتائے کہ اس کا مقصد کیا ہے طائفہ منصورہ کا قائم کرنے کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جس مقصد سے اس طائفہ منصورہ کو قائم کیا گیا ہے، اللہ اسے پائے تکمیل تک پہنچائے۔ یہ اصل ضرورت ہے، کیونکہ یہ بھی ابتدائی مرحلہ ہے، دعا کی سخت ضرورت ہے، دعا کی بھی ہے، اور ساتھ ایک دوسرے کا بھی ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی کام بغیر کسی تعاون کے، بغیر کسی ساتھ دیے ہوئے پائے تکمیل تک پہنچنا لمحال محسوس ہوتا ہے اور بہت ہی دشواریوں کا سامنا کرنا بھی پڑتا ہے۔ طائفہ منصورہ کے ان تمام مقاصد میں الحمدللہ تقریباً کسی نہ کسی حد تک یہ الحمدللہ طائفہ منصورہ اپنے مقصد میں کامیابی کی طرف ہی چلی جا رہی ہے الحمدللہ۔ اور آج تقریری کام کے اعتبار سے آج الحمدللہ انہوں نے پہلا پروگرام منعقد کیا، اور اس پہلے پروگرام میں اس غریب کو، اس ناچیز کو مدعو کیا۔ اللہ سے دعا اللہ سبحانہ و تعالی میرے آنا قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی طائفہ منصورہ کے اس پروگرام کو شرف قبولیت سے نوازے۔ مجھے جو سب سے پہلا عنوان دیا گیا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک کے متعلق بات کی جائے۔ اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہم شرک کے متعلق بات کریں؟ کیونکہ توحید ایک ایسا عمل ہے، توحید ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو خالص کرنا انتہائی ضروری ہے۔
اللہ رب العالمین نے توحید میں صاف طور پر سورہ بینہ آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. دیکھیے توحید عبادت خالص ہے اور عبادت دین بھی ہے اور یہی مضبوط دین ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، اور انہیں صرف اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. کیسا کریں اللہ کی عبادت؟ تو اللہ نے اس کی خلاصہ وضاحت فرمائی مخلصین، خالص کر کے. اسے یہ معلوم ہوا کہ اسلام اور رب کی عبادت، اسلام نے رب کی عبادت خالص کرنے سکھایا، اس میں ملاوٹ نہیں، آمیزش نہیں، شریک کرنے نہیں سکھایا، تصور تک کرنے نہیں سکھایا. تو اس لیے پتہ چلا کہ اللہ نے حکم دیا مخلصین لہ الدین، کہ خالص کر کے صرف اللہ کی عبادت کریں، بالکل اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ ہو. یہی مضبوط دین ہے. اسے یہ معلوم ہوا اس آیت سے کہ اسلام یہ ہے، دین یہ ہے کہ اللہ، توحید یہ کہ اللہ کی عبادت کی جائے، خالص کی جائے. شرک یہ ہے کہ اگر ہم نے عبادت میں اگر اللہ کے ساتھ خالص کر کے عبادت نہیں کی تو ہم نے شرک کر دیا. تو یہی معلوم ہوا کہ مضبوط دین اخلاص، خلوص، خالص میں، للہیت میں، اللہ کی عبادت میں، صرف اکیلے میں ہے، اور وہی مضبوط دین ہے. اس کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے. شرک کا مفہوم سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا بہت ضروری ہوگا کہ یہ شرک ہے کیا. شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے عبادت میں کسی بھی طرح کی عبادت ہو. عبادت ہر ایک چیز کا نام عبادت ہے، ہر ایک اس عمل کا نام عبادت ہے، بشرطے کہ حکم الہی کے موافق کی جائے تو عبادت. مثال کی طور پر دعا کا کرنا عبادت. میں شرک کے مفہوم سمجھا رہا ہوں. دعا کس سے کی جانی چاہیے؟ دعا صرف اللہ سے کی جائے گی. التجا کس سے کی جائے گی؟ اللہ سے کی جائے گی. الدعاء هو مخ العبادہ، دعا تمام عبادتوں کی جڑ ہے، مغز ہے، اس کا دماغ ہی وہی ہے. تو دعا اللہ سے کی جائے گی. اب اگر شرک کو ہم سمجھنا چاہیں، اس انداز سے سمجھ سکتے ہیں اس کے مفہوم کو کہ ہم دعا کر رہے ہیں اللہ سے لیکن مانگ رہے کسی اور کے سامنے سے، یہ کہتے ہوئے کہ ہم کسی بھی چیز کو سامنے رکھ کر کے دل کو تسلی و تسکین کے لیے کہ میں دعا ان کے سامنے کر رہا ہوں اور یہ دعا ہماری رب تک پہنچا دے گا، یہ شرک ہے. یہ شرک ہے. یہی شرک مشرکین مکہ میں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کس چیز کی دعوت دی تھی کہ عبادت صرف اللہ ہی کی جائے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اہل عرب عربی کو جانتے تھے. آج بر صغیر ہند پاک کے مسلمان عربی سے کچھ لوگ آشنا ہیں، کچھ لوگ لابلد ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں، انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ معبود کا، الہ کا معنی کیا ہے. جب لفظ الہ آتا ہے تو تمام طرح کی عبادت صرف اللہ ہی کے لیے کی جاتی ہے، وہ چاہے وہ کسی طرح کی عبادت ہو. کسی طرح سے کیا مراد ہے؟ ہم نے منت مانگی تب بھی اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، دعا کی تب بھی اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، مرادیں مانگیں اللہ سے مانگنی چاہیے، حاجتوں کو مانگنا اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. ان تمام تر چیزوں کا جس کے وابستگی صرف اللہ کے ہے، صرف اللہ ہی سے مانگنی ہے، کسی اور سے نہیں. مثال کے طور پر مردوں کے درگاہوں پر جا کر لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہم ان سے مانگتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مانگنے والے لوگ کہ ہم ان سے نہیں مانگتے بلکہ ہم مانگتے تو اللہ ہی سے ہیں لیکن ہم نے ان کا ذریعہ استعمال کیا. مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے. لات، منات، عزا، ہبل کو سامنے رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ہم مانگ تو اپنے پیدا کرنے والے رب سے ہی ہیں لیکن ذریعہ یہ ان کے نیک لوگ ہیں، یہ ان کے بزرگ لوگ ہیں، یہ اللہ سے جو مانگیں گے، جو کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو
سن لے گا. تو اس لیے اب ان کے وسیلے سے اور ان کے بزرگوں سے ہم مانگتے ہیں, ان کی نیکیوں کی وجہ سے ہم ان سے مانگتے ہیں, نیکار ہونے کی وجہ سے. اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صاف طور پر منع فرمایا ہے کہ کسی کا وسیلہ اور ذرائع اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے. بہرحال تو یہ تو شرک کا مفہوم تھا جسے جاننا انتہائی ضروری تھا. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی سورہ لقمان سے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم, یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں بہت بڑا ظلم سے مراد یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے. بہت بڑا ظلم سے مراد یہ کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اللہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا اس خالق کے حقیقی کو چھوڑ کر ہم ایسے خالق کو, ایسے معبود کو, ایسے ابدیت کو ہم اپنا رب کے برابر ٹھہرا لیتے ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, جن کی کوئی مثال ہی نہیں, اس کو ہم اپنے رب کے برابر ٹھہرا لیتے ہیں. اسی لیے یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں. لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں سے صاف طور پر کہا تھا اے میرے بیٹو یاد رکھنا دنیا میں تم سب کچھ کرنا لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. کیوں کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا سب سے بڑا سے مراد یہ کہ اس سے بڑا کوئی ظلم ہی نہیں ہے. کیسے بھی بڑا نہیں ہو سکتا, اندازہ لگائی. اس لیے سب سے بڑا ہے. مثال کے طور پر ہم اپنے والد کے نام سے جانا جاتے ہیں. مثال کے طور پر میں رئیس اللہ بن بشیر, اب اگر میرے والد کے نام کے ساتھ اگر کسی اور کے نام کے ساتھ اگر شریک کیا جائے تو ایسا جسے میں مائے زانیت ہم برداشت کریں گے نہیں کرتے. ہم اپنی ماں کی عزت پر ذرا ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتے. اس خالق حقیقی نے جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے اس رب کے ساتھ ہم کسی ایسوں کو تصورات میں ملا کر کے شریک نہیں کر سکتے. اس لیے یہ سب سے بڑا ظلم ہے. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اس سے مراد یہی ہے کہ اس لیے مشرک مٹی سے پیدا کی گئی ہوئی مخلوق ہے. جس کی مشرک عبادت کرتے ہیں وہ مٹی سے پیدا کی گئی ہوئی مخلوق ہے. باری تعالیٰ کا برابر تصور کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے. تمام مخلوقات کا مالک صرف اللہ ہے. جتنے بھی مخلوق ہیں اس دنیا میں جس کی بھی لوگ عبادت کرتے ہیں یا لوگ ان سے منت و سماعت پیش کرتے ہیں یہ سب مخلوق ہیں یا خالق. تو ظاہر سی بات ہے ان کا جواب ہوگا کہ یہ مخلوق ہے. مخلوق خالق کے برابر ہو ہی نہیں سکتا. مخلوق خالق کے برابر نہیں ہو سکتا. اور جو ناقص اور ہر اعتبار سے محتاج ہو وہ آخر کیسے حاجت روا اور مشکل کشا ہو سکتا ہے. کسی بھی صورت سے وہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہو سکتا کیونکہ مخلوق ہمیشہ ہمیش کے لیے ناقص اور محتاج ہے. کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی کے محتاج ہے. لیکن خالق ایک ایسی ذات ہے خالق حقیقی کی کہ وہ اللہ کسی کے محتاج نہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا یعنی ملایا نہیں, حقیقت میں وہی امن والے اور سلامتی والے. کیسی امن اور سلامتی؟ کون سا امن؟ اس امن کا ذکر اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے یہاں کہ جس امن کے لیے ساری دنیا پریشان حال ہے. یاد رکھیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور یہی وہ لوگ ہیں جو راہ راست پر ہے. اللہ اکبر. الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے, ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, پھر انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا یعنی شرک نہیں کیا, تو یہ لوگ امن والے.
اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جو امن اور سلامتی والے ہیں۔ آج ساری دنیا میں امن تلاش کرنے کے لیے لوگ جستجو کر رہے ہیں، تغدو کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، لیکن امن کہاں ہے؟ امن یہاں ہے کہ اللہ کے پر ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں تزلزل نہ لائے، شرک کو برابر شریک اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان سلامتی والے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم پر بہت ہی گراں گزری۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہم سے کون ہے جس نے گناہ اور معیشت کے ذریعے اپنی جانوں پر ظلم نہیں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام رضی اللہ، جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تزلزل میں آ گئے، گراں گزری، بہت ہی تکلیف محسوس کرنے لگے۔ اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے ایسے اصحاب جو اپنے ایمان لانے کے بعد ہم ایمان کی حالت میں ہم میں سے کس سے گناہ نہ ہوا ہو، معیشت کا ارتکاب نہ ہوا ہو، معیشت کا ارتکاب کرنے والا ظالم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بے قرار ہونے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ہوا کما تظنون انما ہوا کما قال لقمان لابنہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے میرے صحابہ، جس معیشت جس گناہ کو تم ظلم تصور کر رہے ہو سن لو، اس سے مراد وہ نہیں ہے جیسا تم گمان کر رہے ہو، بلکہ اس سے مراد شرک ہے، جیسا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شریک مت کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ معیشت اور گناہ یقیناً یہ ظلم ہے، لیکن سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کسی بھی حدیث کو سنتے تو پہلے اپنی زندگی کے اوپر معائنہ کرتے تھے کہ ہم اس حدیث کے موافق ہم غلطی میں تو نہیں ہیں، ہمارا گزر ایسا تو نہیں ہو رہا ہے، ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں، ہماری حالت کیا ہے۔ لیکن آج ہم حدیثوں کو سننے کے بعد، دنیا کو حدیث پہنچانے کے بعد، حدیثوں کو سن لینے کے بعد بھی ہم اس کان سے سن کر اس کان سے نکال دیتے ہیں، عملی جامہ نہیں پہناتے اور نہ ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ پر جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول پر کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، صحابہ زار و کتار رونے لگے اور ان میں ایک تزلزل، ایک گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے صحابہ ویسا نہیں ہے اس آیت سے مراد، اس آیت سے مراد ایسا نہیں جیسا تم گمان کر رہے ہو، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے جس طرح کہا تھا کہ اے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے مراد گناہ اور معیشت نہیں۔ ایمان لانے کے بعد ہر انسان معصوم الخطا نہیں، انسان سے غلطی اور خطا ہو سکتی ہے، لیکن یہ یاد رکھو اس سے مراد اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، جو سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا، شرک سے اللہ نے منع کیا اور اسے حرام کرا دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک جگہ اللہ فرمایا قُلْ تَعَالَوْا اتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، آپ کہہ دیجئے کہ پڑھ کر سناؤ، آؤ میں تمہیں پڑھ کر کے سناؤ وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دی ہے، وہ یہ ہے کہ تم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ قُلْ تَعَالَوْا اتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، آؤ کل کہہ دو، آؤ تعالو آ جاؤ، ہم میں تمہیں پڑھ کر کے سناؤ ما حرم ربکم علیکم، جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ان دونوں آیات سے معلوم ہوا
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو شرک سے منع کیا ہے اور اسے حرام قرار دیا ہے، لہذا بندوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے جبینے صرف اللہ کے آگے جھکائے، کسی اور کے آگے نہیں، ہاتھ صرف اللہ کے سامنے پھیلائے، کسی غیر کے سامنے نہیں۔ آج ہمارے یہاں ہاتھ پھیلانے کا معاملہ غیر اللہ کے سامنے بہت زیادہ عام ہے، بالخصوص عورتوں میں۔ کسی کو اولاد نہیں ہو، لوگ سیدھا نہ جانے کیسے کیسے رخ اختیار کر لیتے ہیں اور درگاہوں کی طرف، مزاروں کی طرف، قبروں کی طرف، بزرگوں کی طرف، فقیروں کی طرف، ولیوں کی طرف، پیروں کی طرف، مولویوں کی طرف رک کر کے چلے جاتے، پنڈتوں کی طرف رک کر کے چلے جاتے، سائیں کے مندروں کی طرف عورتیں جاتی اور وہ حجاب والی بھی ہوتی ہے۔ بڑی افسوس ہوتا ہے، کیا ہم مسلمان ہیں؟ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، ایک کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کیوں مانگتا ہے کسی اور کی دربار سے، کیوں مانگتا ہے کسی اور کی دربار سے، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے، وہ کون سا کام ہے؟ اللہ اکبر۔ انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو شرک کے جیسے بہت بڑے ظلم سے بچائیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یقیناً ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں، در حقیقت میں ہمارا عمل مشرکانہ ہے، ہم شرکیہ عمل کرتے ہیں، ہم محسوس نہیں کر پاتے، کیونکہ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ اس انداز میں شرک کو اتنا میٹھے انداز میں، مزین انداز میں پیش کرتا ہے، اچھے سے اچھا انسان یوں ہی بگڑ جاتا ہے اور شرک کر بیٹھتا ہے۔ تو اسے معلوم ہوا شرک سے بچنا انتہائی ضروری ہے، اور جب تک ہم شرک سے نہیں بچیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاشراک باللہ وحرق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ سب سے بڑے گناہ، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد اگر دوسرا گناہ بھی اللہ کے نبی نے گنوایا کہ عقوق الوالدین، والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے۔ فیصلہ کر کے دیکھیے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ آپ نے پوچھا کیا وہ کون سی چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، وأكل مال اليتیم، وأكل الربا، یعنی اللہ کے ساتھ شریک کرنا، جادو کرنا اور کسی ناحق کا خون بہانا، قتل کرنا، جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، الا یہ کہ حق کے ساتھ اسے قتل کیا جائے، یہ الگ چیز ہے۔ یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، یہ 7 چیزیں ہیں۔ ان پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر بہتان لگانا، یہ 7 چیزیں ہیں جو اس سے بچ کر کے رہنا انتہائی ضروری، یہ بڑے گناہوں میں سے۔ یہ آج ہمارے یہاں سب سے زیادہ یہ عام ہے۔ مثال کے طور پر الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک تو عام بات ہے۔ جادو چلو خیر ہر ایک کو علم نہیں، دوسری چیز قتل، چلو ہر ایک قاتل نہیں۔ تیسرا جو معاملہ، چوتھا معاملہ ہے یتیموں کا مال کھانا، سب سے زیادہ آج ہمارے یہاں یتیموں کا مال کھایا جاتا ہے اور اسے عقل مندی تصور کرتے ہیں، ہڑپ کر کے کھا لیں۔ عزت دار عورتوں پر الزام لگانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آج سب سے زیادہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، کسی کی عزت
سب سے زیادہ ہو اور اسے بدنام کرنا ہے تو صرف اس کے متعلق کسی ایک جھوٹی بات کی ہوا اڑا دو، سارے معاشرے میں اسے ذلیل اور رسوا کر دیا جائے گا۔ یہ ہمارے درمیان پائی جانے والی چیزیں ہیں۔ یہ 7 چیزیں ہیں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، جس میں سے سود کھانا بھی ہے۔ آج ہمارے یہاں سود کو اصل میں گناہ تصور ہی نہیں کرتے، سود کو سود تصور ہی نہیں کرتے کہ یہ گناہ ہے۔ یاد رکھیے سود بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرماتا ہے ربا لیربو فی اموال الناس ولا یربو عند اللہ ما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ واولئک هم المضعفون۔ تم سود دے کر کے دوسروں کے مال کو بڑھانے کی کوشش کرتے کہ اس کا مال بڑھ جائے گا، در حقیقت میں اس کا مال بڑھتا نہیں ہے، مال تو اسی کا بڑھتا جو اللہ کے راہ میں صدقہ کرتے ہیں۔ ربا سود کے متعلق متعدد احادیثیں موجود ہے، جس نے ایک علم جان کر بھی ایک درہم یا ہم یوں کہنے کہ ایک پیسہ بھی یہ جان بوجھ کر کے اگر کسی نے سود کھایا، استعمال کیا، لیا یا دیا، اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ آج اس معاشرے میں سب سے بڑا گناہ ہے اور ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ اور یہ ساری راہیں ہمیں شرک تک لے کر کے جاتی ہیں۔ جب حرام کا عادی ہو جائے گا تو اسے اللہ کی عبادت میں کچھ بھی حلال حرام کی تمیز نہیں محسوس ہوگا کہ ہمیں عبادت کس کی کرنی چاہیے اور کس کی ہمیں عبادت کر رہے ہیں۔ انتہائی ضروری ہے کہ ہم ان شرک سے پاک رہیں۔ شرک کا سدباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مبالغہ آرائی کرنا، کیونکہ لوگ شرک میں اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا عمل اختیار کرنے لگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد رسول اللہ کو مالک کائنات تصور کر لیتے ہیں کہ تمام خزانوں کا مالک محمد رسول اللہ ہے۔ ایک شاعر نے کہا اور کہنے والے نے کہا کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، تم بھی نہ ہوتے ہم بھی نہ ہوتے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہنے والے نے غور نہیں کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اللہ کی ذات موجود تھی، اللہ رب العالمین کا عرش موجود تھا۔ دنیا کے وجود اللہ نے اپنی مرضی سے کی ہے، محمد رسول اللہ کی مرضی سے نہیں۔ اللہ کو ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج بنا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے۔ اندازہ لگاؤ، مخلوق تو محتاج ہو سکتا ہے، خالق محتاج نہیں ہو سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا مان لینے والے لوگ، مشکلوں کا آسان کرنے والے مان لینے والے لوگ، یہ سب ساری چیزیں شرک میں داخل ہیں۔ یاد رکھیں یہ شرک اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ جو قابل معافی ہے۔ اللہ نے فرمایا ساری دنیا کی تم گناہیں کر کے آ جاؤ میرے بندو، میں چاہوں اپنی فضل سے اسے معاف کر دوں گا، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم گناہ کر کے ہی آؤ، نہیں۔ اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہرگز بھی شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہرگز بھی مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ نے جنت ان پر حرام کر دی ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ اندازہ لگاؤ کہ اللہ رب العالمین نے شرک کرنے پر اتنا بڑا جرم بیان کیا کہ جنت حرام۔ شرک کیسے ہم کرتے ہیں؟ اعمال کے اعتبار سے شرک کرتے ہیں، عمل سے ہم شرک کرتے ہیں، قول سے شرک کرتے ہیں، فعل سے شرک کرتے ہیں۔ شرک ہم میں داخل ہے۔ شرک بہت باریک چیز ہے، ہمیں اس کو بہت ہی اچھے نظر سے دیکھنا ہوگا کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں اس میں صرف خالص اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یا کسی اور کی بھی اس میں عبادت ہے۔
ہم اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کرتے، ہمارے ذہن میں صرف اللہ اکبر کی بڑائی اللہ ہی کی ہے یا کسی اور کی نہیں ہے۔ اگر دنیا داری میں ہم شامل ہیں تو یاد رکھیں گے کہ ہماری صلاح بھی گئی اور ہماری عبادت بھی گئی، اس میں خالص نہیں رہا۔ بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹی تعریف کرنا یہ شرک کی سجدگاہ ہے۔ قبروں کو پختہ کرنا اور سجدگاہ بنانا حرام ہے، جو شرک میں داخل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا۔ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ جو لوگ بھی بناتے ہیں اور پختہ نہیں بناتے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے خاندان کی نسل یاد رہے گی، یہ ہمارے خاندان کی قبر کا ہے، فلانے کا ہے، دادا کا ہے، ہمارے پردادا کے ہیں، قبروں کو پختہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا۔ انہوں نے قبروں کو پختہ پکا کر کے یہ ان قبروں کو عبادت گاہ سجدہ کی جگہ بنا لی ہے۔ کیوں اسے شرک میں قرار دیا؟ اس لیے کہ وہاں عبادت اللہ کی بجائے ان کی جانے لگی، ان کی قبروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری مرحلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری مرحلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کرنے والے ہیں۔ اس آخری جملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وصیت کی کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاءوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ میری امت کے لوگوں تم ایسا نہیں کرنا۔ اندازہ لگا اگر آج ہمارے والد کا انتقال ہو، ہمارا والد اگر ہمیں وصیت کرے، ہم اس وصیت کو کتنا غور سے سن کر کے اس پر عمل کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ میرے والد کی وصیت ہے۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کی ہے اور ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو بالائے طاق رکھتے ہیں۔ سختی سے منع فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے سے۔ یہ بھی شرک کے عمل میں داخل ہے، یہ سدباب ہے شرک کی۔ قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا منع ہے، قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا منع ہے۔ ہندوستان میں کتنے ایسے مساجدیں ہیں جن کے مساجدوں میں قبر بنی ہوئی اور لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ لوگوں سے کہو تو لوگ مثال دیں گے کہ مدینہ میں بھی ایسا ہے۔ میرے عزیزوں، دیکھا دیکھی بات نہیں ہوتی۔ ہمارے لیے معیار اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے۔ کوئی شہر، کوئی بستی ہمارے لیے معیار نہیں۔ لا تصلوا الى قبور ولا تجلسوا عليها، رواہ مسلم کتاب جرائم۔ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو اور نہ ہی ان کی طرف بیٹھو۔ بہت ساری باتیں ہیں۔ اونچی قبروں کو زمین کے برابر کرنے کے حکم دیا گیا کہ اونچی قبروں کو زمین کے برابر کر دیا جائے۔ قبروں اور مزاروں کی طرف پیدل چل کر جانا بھی نہیں۔ عرس کے مواقع پر اکثر لوگ چلے جاتے ہیں جو درست نہیں۔ شرک میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کا خلاصہ، جس کی وضاحت مختصر سے وقت میں نہیں ہو سکتی کیونکہ طبیعت کافی دنوں سے علیل چل رہی ہے۔ شرک ایک وسیع ٹاپک ہے اور اس کے لیے بہت ہی زیادہ وسیع وقت چاہیے اور صحت بھی ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ان تمام چیزوں میں ایک بات یاد رکھیں، اللہ کی عبادت خالص کرنا یہ توحید ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا ماننا اور کسی اور کی طرف منسوب کر کے بھی عمل کرنا وہ شرک میں داخل ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق دے، اور شرک جو سب سے بڑا ظلم ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ کائنات نہیں، اس سے بڑی کوئی گناہ نہیں۔
اس گناہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے اہل عیال کی حفاظت فرمائے. الہ العالمین سے دعا کرتے الہ العالمین جب تک کس نے زمین پر ہمیں زندہ رکھ، ایمان اسلام کی حالت پر رکھ، اور جب خاتمہ ایمان بالخیر و توحید باللہ پر ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.